رمضان صرف کھانے بنانے کا نام نہیں، یہ دل کو سکون دینے اور گھروں کو برکتوں سے بھرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اگر ہم پلاننگ نہ کریں تو یہی مہینہ تھکن اور سٹریس میں بدل جاتا ہے۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی سادہ سی سٹریس فری رمضان روٹین۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ آپ لوگوں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے، آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں۔ ویسے شروع میں تو یہ تھا کہ سردی کے روزے ہوں گے، لیکن بھئی ملتان میں تو پنکھے چلنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ گرمی ہے اور گرمیوں کے ہی روزے چل رہے ہیں، اور افطاری کے ٹائم پیاس بھی لگتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے شہر میں کس طرح کا موسم ہے، کہ آپ کو ہلکی پھلکی سردی محسوس ہو رہی ہے یا آپ بھی ہماری طرح گرمی کے ہی روزے رکھ رہے ہیں۔ جب بھی رمضان آتا ہے نا، ایک چیز جو ہم سب ہاؤس وائف محسوس کرتی ہیں، فیل کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اور امی کے ہاتھ کی سحری کرتے تھے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے، جو مزہ اس وقت سحری کا ہوتا تھا نا، یقین کریں وہ اب ایسی ذمہ داری میں بدل گیا ہے کہ اب ہمیں یہ ٹینشن رہتی ہے کہ ٹائم سے اٹھ کے ہم سحری تیار کر لیں، بچوں کو کرا دیں، ہسبینڈ کو کرا دیں، اور اگر جو کمبائن سسٹم میں رہتی ہیں تو ان کے لیے تو اور بھی زیادہ ٹف سی روٹین ہوتی ہے کہ سب کو اٹھا کر سب کی سحری بنا کر ان سب کو سرو کرنا۔ لیکن جو سحری ہم بچپن میں کرتے تھے نا، اس سحری کا مزہ اب نہیں آتا۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ اتنا کوئی دل چاہتا ہے نا کہ ہم سب بہن بھائی پھر سے اکٹھے ہو جائیں اور امی ہماری سحری بنا رہی ہوں، افطاری بنا رہی ہوں، اور ہم سب بہن بھائی جو ہے وہ اس میں جا کے نا ہم اپنی سحری اور افطاری کو انجوائے کر سکیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے ضرور بتانا، کیونکہ میں تو رمضان میں بہت مس کرتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور بہن بھائی سب مل کے بیٹھ کے سحری اور افطاری کرتے تھے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم جو بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، اپنی ماں کی طرح کے بنتے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی وہی فکریں ہونے لگ جاتی ہیں جو ہم اپنی اماں کے منہ سے سنتے تھے کہ ٹائم سے اٹھ جائیں، ٹائم سے یہ کر لیں، عبادت بھی کر لیں اور گھر کو مینیج بھی کر لیں، بچوں کو بھی سنبھال لیں۔ مطلب وہی سب باتیں ایسے لگتا ہے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی امی کی وہ ساری چیزیں جو ہماری امی جب بولتی تھی نا، تو ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں امی کون سی لینگویج بول رہی ہیں، کیا امی ایلین ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، امی کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں نا۔ تو اب وہ سب عادتیں نا ہم میں آ گئی ہیں، اب ہمیں وہ فکریں ہونے لگ گئی ہیں جو امی کو ہوا کرتی تھی۔ سحری کرنے کے بعد اپنے جو بھی اذکار ہیں وہ کرنے کے بعد میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد آرام سے لیٹ جاتی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اٹھتی ہوں ظہر سے تھوڑا سا پہلے، اور میں پھر ظہر کی نماز وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد میں کچن میں چلی جاتی ہوں، اور کچن میں تھوڑی سی پریپ کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ میں اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا آ کے اپنے ذکر اذکار کر سکوں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان میں ہمیں تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے نا، تو ہمیں بس یہ لالچ لگی رہتی ہے کہ ہم جلدی سے بھاگ کے نہ کچھ پڑھ لیں، عبادت کر لیں۔ ایک دل کے اندر نا ہر وقت چاہ رہتی ہے کہ بس جو بھی ٹائم مل رہا ہے نا، بس ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں گزار سکیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے نا پھر کچن میں جا کے جو ہے فروٹ چاٹ بناتی ہوں اور پانی بنا لیتی ہوں، کیونکہ فروٹ چاٹ اور پانی کا سین کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد جو ہم نے پکوڑے یا کوئی بھی ایسی نمکین چیز بنانی ہوتی ہے نا، اس میں جو سبزیوں کا ہاتھوں میں ایک فلیور آ جاتا ہے نا، وہ پھر چاٹ اور اس میں آتا ہے نا تو اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں جو ہوں، اگر میں نے میٹھا بنانا ہو تو میٹھا بنا لیتی ہوں، فروٹ چاٹ اور پانی بنا کر سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میں باقی کے کام شروع کرتی ہوں۔ جب آپ اکیلے ہو نا اور آپ نے اکیلے اپنی افطاری اور سحری تیار کرنی ہو، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیں تھوڑی سی ہلکی سی پلاننگ کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت آسانی سے اور مینیج کر کے ہم کر سکیں۔ اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے تو ہمارا کام بھی مینیج نہیں ہوگا اور ہماری روٹین بھی مینیج نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ہلکی سی پلاننگ ہمیشہ ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی ہر کام کے لیے جو ہے اپنا وقت نکال سکیں۔ اس لیے میں روزانہ بہت زیادہ آئٹم بنانے کی بجائے نا 2 سے 3 چیزوں پر فوکس رکھتی ہوں۔ ایک تو فروٹ چاٹ ہو گئی، ایک کوئی نمکین چیز ہو گئی، اور ایک کوئی مین آئٹم ہو گیا۔ اور میں کبھی بھی افطاری میں جو ہے نا وہ کوئی ایکسپیریمنٹ ڈش نہیں بناتی، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے نا میں نے پہلے ٹرائی نہیں کیا ہوتا، تو میں ایکسپیریمنٹ نہیں کرتی، وہی چیز بناتی ہوں جو مجھے
جلدی سے میں بنا سکتی ہوں اور جو آسانی سے مجھے آتی ہے۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ کوئی بھی ایسا ایکسپیریمنٹ مت کریں رمضان میں کہ جس میں آپ کا ٹائم زیادہ لگے۔ جن چیزوں پہ آپ کا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے وہی چیز ٹرائی کریں۔ میں خاص کر کے فروٹ چاٹ، دہی بلے اور پکوڑے، یہ ہمارا جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ بنتے ہی بنتے ہیں۔ اور ایک کوئی جو ہے میں کبھی سینڈوچ بنا لیتی ہوں، کبھی ٹورٹیا ریپ بنا لیتی ہوں، یا کبھی جو ہے جو بریڈ ہوتی ہے اس سے کچھ بنا لیتی ہوں۔ مطلب وہ چیزیں جو بہت جلدی اور بہت آسانی سے بن سکیں اور میرا ٹائم زیادہ کچن میں نہ لگے، میں ہمیشہ اپنے رمضان کی روٹین میں وہ چیزیں رکھتی ہوں۔ دوسری چیز جو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہے وہ ہے سادگی کو اپنانا، دکھاوے کو بالکل چھوڑ دیں۔ رمضان مقابلے کا مہینہ تو ہے نہیں، نہ ہی ہر روز جو ہے نا ہم ٹیبل کو ہوٹل کی طرح سجائیں، یہ بھی ضروری نہیں۔ سادہ سا کھانا، کم آئٹمز، محبت اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بس افطاری کو انجوائے کرنا، میرا ہر روز یہی ایم ہوتا ہے۔ میں یہ کرتی ہوں کہ اگر میں نے رمضان کے لیے برتن نکالے ہیں نا، کراکری، جو بھی میں نے کراکری نکالی ہے، میں صرف وہی یوز کروں۔ جو میرے پہلے والے برتن ہیں انہیں اٹھا کر میں سائڈ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ زیادہ برتن میرے یوز نہ ہوں، بس وہی برتن یوز ہوں جن کو افطاری کے بعد مجھے دھونے میں زیادہ ٹائم بھی نہ لگے۔ جب ہم اپنے سامنے بہت سارے آپشنز رکھ لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک چیز ہمارے پاس یوز ہو گئی ہے نا تو ہم اس کو واش نہیں کریں گے، ہمیں دوسری چیز نظر آ جائے گی، ہم اٹھا کر اس پر جو ہے لگ جائیں گے اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، افطاری کے بعد برتن تو ہم نے ہی دھونے ہیں نا، تو جتنے کم برتن آپ یوز کر سکتی ہیں اتنے کم برتن یوز کریں تاکہ آپ کی انرجی نہ لگے۔ جب کاموں کو ہم اپنی اتنی انرجی دے دیں گے تو پھر ہماری باڈی بھی تو مطلب مشین تو نہیں ہے نا ہم، کہ ہم ہر کام کر لیں گے اور ہمیں تھکن بھی نہ ہو اور کام کا سٹریس بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہ برتن جو آپ یوز کر رہی ہیں بس کچن میں اتنے ہی برتن ہونے چاہیے، ایکسٹرا برتن کو آپ اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیں، کیونکہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ افطاری کے بعد جو ہے وہ ڈھیر برتن دھونے کھڑی ہو جائیں۔ آپ کا جو ہے بہت سارا ٹائم کچن میں بھی لگ جاتا ہے اور آپ کی انرجی بھی جو ہے وہ ویسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ ہے کہ آپ اپنی انرجی کو بچا کر رکھیں، کیونکہ عبادت کے لیے بھی آپ نے ہی وقت نکالنا ہے، اپنے لیے بھی آپ نے ہی وقت نکالنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ہر چیز کو یعنی کہ آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو پھر آپ اپنے کاموں کو اس طرح سے پلان کریں کہ جن میں آپ کی انرجی کم ویسٹ ہو اور آپ کام زیادہ کر سکیں اور اپنی عبادت اور اپنے لیے ٹائم ضرور نکال سکیں۔ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی چیز بھی نہیں رکتی، لیکن اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے نا تو آپ کا سب سے زیادہ نقصان نہ صرف اور صرف آپ کو ہوگا۔ باقی سب لوگ کیونکہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں، تو آپ بھی اپنی طرف دیکھیں اور اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنی انرجی کو بچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں کھڑے ہو کے جو ہے وہ کچن میں اپنا ٹائم ضائع کر دیں، ویسٹ کر دیں۔ آپ کم چیزیں بنائیں، آپ اچھی چیز بنائیں، کم بنائیں، اور جو آپ کی فیملی کو پسند ہو بس اتنا بنائیں۔ کسی کو دیکھ کے، کسی سے امپریس ہو کے یا کسی ڈش سے امپریس ہو کے آپ اس کو ٹرائی مت کریں۔ میں ہمیشہ جو ہے اپنے رمضان کی افطاری کو سادہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس میں کوئی زیادہ تام جھام نہیں کرتی۔ تو بس میرا جو ہے نا پھر اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے سکون ہوتا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ تام جھام نہیں کرنا اور جلدی سے اپنی افطاری کو بنا کر جو ہے نا میں اپنی عبادت کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو آپ لوگوں نے کامنٹ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ اپنے رمضان کی روٹین کو کس طرح سٹریس فری بناتی ہیں۔ رمضان کو مشکل نہیں، خوبصورت بنائیں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں، عبادت کے لیے بھی اور اپنے آرام اور سکون کے لیے بھی۔ اب آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور رمضان کی برکتوں کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔